بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو ستاسو قربا وکاسیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم د پروګرام کراس ټاک سره. نن زمونږه خصوصي موضوع ده او هغه دا چې په خیبر پښتونخوا کې زمونږ په چاپیرچل کې زمونږ خپل چې کوم لور خور ده نو آیا مونږ هغې ته په جایداد کې یا په وراثت کې حصه ورکوو که نه؟ هغې سره زمونږ رویه څنګه ده؟ زمونږ په معاشره کې د زنانو چې کوم خلاف کوم هراسمنټ کېږي نو هغوی ته بیا کم داسې قانوني لارې دي، کم داسې قوانین دي چې ګنې هغوی تلی شي او دغلته کې خپل حق اخیستی شي یا که هغې سره څوک زیاتې وکړي نو هغې ته انصاف میلاویدی شي. ګرانو کتونکو زموږ نن دغه خپرونه ده خصوصي په دې پروګرام کې چې موږ کم درانه میلمانه رابللي دي نو زه تاسو سره هغې تعارف کوم. موږ سره اولنی میلمنه مس رخشنده ناز صاحبه ده، څوک چې اومبډ پرسن ده د خیبر پښتونخوا. السلام علیکم. ګرانو کتونکو زموږ دویم میلمه محمد عمران خان صاحب دی، څوک چې اډیشنل ډپټي کمشنر دی پېښور کې. ډېر ایشو سره ډېر زیات ریلیټډ دی، تاسو هم په خیر راغلي وئ عمران صاحب. زموږ دریمه میلمنه مس خوشنود صاحبه ده، څوک چې لویر ده او پرټیکولرلی لیټیګنټ ده. نو هغوی ته موږ بلنه ورکړې چې دوی خپل سټوري به موږ سره شیر کړي او د دوی چې کوم په عدالت کې د دې کیسونو سره څنګه مخامخ کېږي، د دوی کوم ایکسپیرینس نو هغې نه به موږ خبرېږو ترې نه. تاسو په خیر راغلي وایو. زموږ ګرانو کتونکو څلورم میلمه وقار ګیلاني صاحب دی، څوک چې پروجیکټ مینیجر دی لاسونه. تاسو په خیر راغلي وایو. او دغه شان موږ سره به بله میلمنه پنځمه مس آسما کرن صاحبه وي، څوک چې ٹیم لیڈ دا آکسفیم. هغه موږ سره ټیلیفون په لارې باندې چې څنګه موږ جوائن کړو هغې ته موږ ویلکم وکړو. آپ سے اور میں اردو میں آپ سے پوچھوں گا اس حوالے سے کہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایشوز ہیں اپنی بیٹی اور بہن کے حوالے سے کہ ان کو وراثتی جو جائیداد ہوتا ہے اس میں حصہ نہیں ملتا. یہ تو بہت کامن چیز ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے کیسز ہیں. تو اس حوالے سے خیبر پختونخوا انفورسمنٹ آف ویمن پراپرٹی رائٹس ایکٹ جو 2019 میں صوبائی اسمبلی سے پاس ہوا ہے، اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ اس میں کون سے حقوق جو ہمارے ویمن ہیں، ہماری جو مائیں بہنیں ہیں، ان کو تحفظ دیا گیا ان قوانین کے حوالے سے، اور ان کے لیے کیا ہے اس قانون میں؟ بہت شکریہ. دیکھیں اس قانون کے اندر جو سب سے اہم بات ہے کہ یہ ایک تو اسپیشل لا ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان میں آئلی قوانین کے اندر بھی اور اوورآل آپ کے لیجسلیشن میں حق وراثت کو یا حق ملکیت دونوں کو تسلیم کیا گیا تھا. وومن پروٹیکشن ایکٹ کے اندر 2011 میں کسی قسم کے کوئی رسم رواج کی وجہ سے کسی کو جائیداد سے محروم کیا جائے اس کے لیے بھی بہت سیریس اسٹیپ لیا گیا. لیکن اس لا نے آ کے ذرا سچویشن چینج کر دی. اور وہ اس طرح کہ ایک تو یہ کہ یہ لا جو ہے ٹائم باؤنڈ ہے. اگر آپ کے پاس اومبڈس پرسن کے پاس اپلیکیشن آتی ہے تو وہ 3 دن کے اندر ہے، ڈپٹی کمشنر کے پاس جاتی ہے تو 15 دن ہے، اور اوورآل 60 ڈیز اس کے لیے دیے گئے ہیں. اس میں کبھی ٹائم تھوڑا آگے پیچھے ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک پورے انسٹیٹیوشن کو ایک پورے سسٹم کو آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی میں جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ صرف وراثت کو یہ کور نہیں کرتا، یہ حق ملکیت کو کی. وراثت تو آپ کی ملنی ہے، لیکن اس میں اگر حق مہر میں گھر لکھ دیا گیا ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے، زیور ہے، پیسے ہیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر اس کے اندر ایک چیز جو کور ہوئی ہے جو پاکستان میں ایک بہت لمبے عرصے سے خواتین کی تنظیمیں اور ہیومن رائٹ کے ادارے کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں وہ خواتین جو شادی کے بعد جوائنٹلی میاں بیوی مل کے کوئی جائیداد بناتے ہیں تو اس میں جب سیپریشن ہوتی ہے یا وہ اپنے ایسٹ الگ کرنا چاہیں اس میں کوئی چانس نہیں ایگزسٹنگ لیجسلیشن میں. تو اس میں جو ایک جوائنٹ اونرشپ کا ہے کہ اگر کوئی عورت آ کے ثبوت پیش کرے کہ دیکھیں یہ جو پراپرٹی بنی ہے میں اس میں برابر کی شریک تھی، اس میں میرا اتنا حصہ بنتا ہے، تو وہ بھی پروسیس ہو سکتا ہے اس قانون کے اندر. تو یہ جو کوریج ہے وہ جو آپ کی مختلف کیٹیگری جو ہے یہ کافی. اور پھر اس میں جو ایک اور اس قانون کے اندر دیا گیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈوانٹیج، کہ اس میں کلیئرلی کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی شخص
کوئی ادارہ جی وہ خاتون کو مدد کر سکتا ہے وہ جائیداد تک اپلیکیشن کو فائل کرنے میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کا ان اداروں تک رسائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بہت ایشو عدالتوں میں جانا، پھر وہاں اور کیس دوسری لڑنا، بات تو یہ اگر کہ اسپیشلی اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہو، اور اگر اس کوئی میں سپورٹ نہ پھر ہو. یہ بھی ہے کہ آپ کو اگر آپ کے پاس وکیل نہیں ہے، جی اور ایٹ لیسٹ خیبر پختونخوا میں امبڈس پرسن کے آفس میں ہم نے باقاعدہ ایک وومن ڈیسک کو بنایا ہے، لیکن اگر وہ وومن ڈیسک باقی جگہوں پہ نہ بھی ہو تو آپ کو محتسب کے ادارے میں اس طرح ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو ایک خاص سپورٹ وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے. سسٹم آسان ہے، اپلیکیشن کا طریقہ کار آسان ہے، تو اس میں آپ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ صرف سٹیز میں ہیں کیونکہ جو ایشوز ہیں یہ رورل ایریاز میں بہت زیادہ آتے ہیں، جو ہمارے گاؤں دیہات ہیں، تو پھر وہاں سے آپ کو ایک خاتون کس طرح آپ کو اپروچ کر سکتی ہے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. جی ہمارے پاس جو کیسز آئے، میران شاہ، ساؤتھ وزیرستان، صحیح، باجوڑ، مومن، اپر دیر، کوہستان، شانگلہ، آپ یہ دیکھیں، اور پشاور سے تو بہت آئے کیونکہ پشاور سے خیبر. تو یہ جو پراپرٹی ہے، جب اس کو ایڈورٹائز کیا گیا، کیونکہ ہم نے ریڈیو کے ذریعے بھی کیا، اخبارات کے ذریعے بھی کیا، تو اس وقت مور دین 800 کیسز ہیں ہمارے پاس جب سے یہ ہم نے ایڈورٹائز کیا ہے. یہ تقریباً جو کیسز کی تعداد بڑھی ہے، یہ ہم نے کچھ 4 مہینے پہلے اخبارات میں جب دیا ایڈ، تو ایک دم سے ہمارے 45% کیسز میں انکریز آ گیا. تو لوگ ایکسیس کر رہے ہیں، سٹیزن پورٹل کے ذریعے کر رہے ہیں، کیونکہ ہیلپ لائن بنا دی گئی ہے، تو خواتین جو ہیں وہ کال کر لیتی ہیں، پوچھ لیتی ہیں، پھر وومن ڈیسک ان کو ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے، خواتین لوکل ڈپٹی کمشنر کے آفس، کیونکہ ہم نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو لیٹر لکھ دیے ہیں کہ ہمیں فوکل پرسن جو ریلیف اینڈ ہیومن رائٹ کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں، ان کے وہ ہمیں فوکل پرسن ڈکلیئر کر دیں. اس کے علاوہ سوشل ویلفیئر کے ڈسٹرکٹ آفیسرز ہیں، ڈسٹرکٹ اٹرنیز ہیں. یہ وہ تمام ادارے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ صوبے بھر میں کلیبریشن کر رہے ہیں. اور ہم نے آلریڈی گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کو ریکوزیشن بھی بھیج دیے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں اگلے 1 سال میں ہمارے 6 ریجنل آفیسز جو چھوٹے پیمانے پہ ڈویژن لیول پر شروع ہو جائے، تاکہ خواتین اور یا ان کو مدد کرنے والے جو باقی کوئی ادارے ہیں تو ان کے لیے ایکسیسیبلٹی آسان ہو جائے. اس میں اس حوالے سے ایک کویشچن اور بھی ذہن میں ہے کہ جو ہرڈلز آتے ہیں اس حوالے سے آپ کو بھی آئیں گے نو ڈاؤٹ، لیکن جو خواتین ہیں جن کے کیسز ہیں، جن کے مسائل ہیں، تو ان کو کس طرح کی مشکلات سامنے آتی ہیں اس پروسیس میں؟ جی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں. ایک آپ کا جو حصہ ہے، کیونکہ دیکھیں اس وقت ہمارے پاس جو کیسز ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ 800 سے زیادہ کیسز ہیں، اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ 95% جو اپلیکیشن فائل کی گئی ہیں وہ مردوں کی طرف سے کی گئی ہیں، اور موسٹلی جو ہے وہ ہسبینڈ ہے. لیکن کئی ایسے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں، ایٹ لیسٹ میں 6 کیسز آپ کو کوٹ کر سکتی ہوں کہ جہاں پہ وہ خود اپنی بہنوں کو شیئر نہیں دے رہے. یعنی اپنی بیوی کا تو لے رہے ہیں لیکن اپنی بہن کا نہیں دے رہے. ایک یہ ایشو ہے، سوشل ایشو ہے. دوسرا، پرسوں بھی میں نے ایک کیس کی جب ہیئرنگ کی تو مالاکنڈ سے کیس تھا، تو وہ خاتون بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ میری بڑی بہن مجھے بار بار فون کر کے کہہ رہی ہے کہ تم یہ نہ کرو، ہماری بڑی بدنامی ہو جائے گی. یعنی یہ ایک بڑا سوشل ایشو ہے کہ کوئی خاتون اپنا شیئر مانگے تو آپ اس کا سوشل بائیکاٹ کریں. یہ بالکل کامن ہے. اور ایون کیونکہ انٹرنلائز کیا ہوا ہے کہ یہ ہم نے وہ سارے جو ہمارے پیٹریارکل ویلیوز ہیں کہ بھائی سے جائیداد. پھر میں کئی دفعہ کوشچن کرتی ہوں ہیئرنگ میں کہ یہ ہر جائیداد جو ہے یہ بہن بھائی کو کیوں تملیک کرتی ہے، بھائی بہن کو تملیک کیوں نہیں، اس کو کیوں نہیں وہ گفٹ کرتا. یہ ایک بڑا اچھا. پھر ہمارے کیسز میں ایسے بھی ہوا ہے کہ اٹیک ہوئے ہیں، مطلب کہ انہوں نے کہا کہ اس کو عدالت تک پہنچنے. ابھی ریسنٹلی ایک کیس ہے کہ جس میں بھائی نے اس کو حبس بیجا میں رکھا اور بڑی مشکل سے اس کو ریکور کروایا اور
کل فائنل ججمنٹ ہے, آلموسٹ کیس ہو چکا ہے. تو یہ سوشل سائیڈ ہے. دوسری جو سائیڈ اس کے ایشوز ہیں, جو چیلنجز ہیں, کیونکہ ہم نے ایک سسٹم کے اندر کرنا ہے اور اس میں کیونکہ ٹائم کی لیمیٹیشن ہے, ہمارے پر بھی ایک پریشر ہوتا ہے. کمپلیننٹس بھی کہتے ہیں کہ جی آپ تو لا کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے, تو وہ ایک پریشر مسلسل رہتا ہے اور وہ پریشر اومبڈس پرسن کے سیکریٹریٹ پر بھی ہے, ڈپٹی کمشنر کے آفس میں بھی ہے. مطلب یہ میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں آفیسر عمران صاحب کے جیسے چند ایک آفیسر ہے, ورنہ ہمیں ڈیلے کا بہت بڑا ایشو ہے. پھر اسی طرح آپ جن جگہوں پہ کام کر رہے ہیں, حالانکہ پچھلے کچھ عرصے سے کے پی پولیس, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور اومبڈس پرسن کا جو انسٹیٹیوشن ہے, ہم کافی کلوزلی ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی کیونکہ جو ایک پریشر ہے ایگزسٹنگ کام کے, ان کی وجہ سے اس میں جو ڈیلے آتا ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس ڈیلے کو اور یہ جو ٹائم ہے اس کے ساتھ تمام یہ جو ٹرائی اینگل ہے یہ کیسے ایک وہ پیس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلے. اور پھر اس لا کے اندر جو اسٹرکچرل دو چیزوں کا گیپ ہے جو کہ سیکشن 4 اور سیکشن 7 کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ لا کے اندر جو کچھ چیزوں میں ابہام ہے اس کو تھوڑا دور کر دیا جائے, تو عام لوگوں کو بھی لا سمجھنے میں آسانی ہوگی اور پھر جو ایک تھوڑی بہت لیگل مینیپولیشن ہے اس سے بھی خواتین کا ٹائم سیف ہوگا کہ جب یہ وکلا اس کو چیلنج کر دیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی جو ہے پھر وہ مینٹینیبلٹی کو لے کے ایک تھوڑا سا ڈیلے آتا ہے. صحیح. اچھا عمران صاحب تاسو هم زمانہ کوېسچن ہے چونکہ ریونیو ډپارټمنټ ډېر سره زیات لکه دې سره ټول تعلق چې کوم دی یا په ډیلی بیسس باندې نو لکه ریونیو ډپارټمنټ په دې کې څه داسې لکه رول پلی کولی شي, تاسو چونکې لګیا یې په دې مختلف ایشوز باندې په دې کې تاسو ایکټیولی لګیا یې, ستاسو مخې ته چې کوم کیسونه راځي نو بیا ستاسو دا سسټم څنګه هغه زنانه ته انصاف ورکړي یا د هغې مدد کړي په دې موجوده سیټ اپ کې؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ډاکټر ناول خو د میډم صاحب ډېر مشکور یو چې د میډم په مشرۍ کې نن دا پروګرام روان دی کېږي. بیا تاسو مشکور یو, تاسو په دونه اهم ټاپک او په اهم موضوع باندې مونږ راوستلو مقام راکړه. اصل کې جی ریونیو چې دا ډېر یو امپورټنټ کمپوننټ دی په هر یو پوینټ اف ویو سره, ځکه چې هغه چې کوم دنو بیسیک کم فنډامنټل رایټس چې دي هغه اسټابلیش کوي. جی دوی مې دا خبره ده چې څنګه چې میډم خبرې وکړې, میډم ته چې کله اپلیکنټ لاړ شي د یو کمپلینټ په شکل کې او بیا میډم اول کې چې کوم نه په هغه کې د پریلیمینری انکوایري اډر وکړي جی او موږ ته ټایم فریم راکړي لکه 15 ورځې یا 3 ورځې یا 3 ورځې 15 یا 60 ډیز ډیسیمل نو هغه کې چې کله چې موږ ته هغه کمپلیننټ راشي نو هغه کې موږ پریلیمینری انکوایري وکړو ان د لایټ اف ریونیو ریکارډ جی ریونیو ریکارډ لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دا اهم دی, دا په دې پوینټ اف سره اهم دی چې په ریونیو ریکارډ سره لکه فرض کړئ یو مالک دی نو د دغه مالک چې څونه ملکیت دی نو هغه ملکیت زموږ سره په ریونیو ریکارډ کې موجود وي. لس مرلې ځمکې ده, کنال ځمکې ده, جریب ځمکې ده, لس جریبه ده چې څونه هم د هغه رقبه ده هغه زموږ سره په ریکارډ کې موجود وي. نو د هغې ریکارډ په مناسبت سره چې کوم دی بیا مونږ د ترو ریونیو سټاف زموږ چې کوم هغه متعلقه پټواري د هغه نه مونږ رپورټ سره واخلو, د هغې باندې مونږ چې کوم دی فردونه تیار کړو, هغې مونږ عکس تیار کړو, د هغې مونږ ټوټل حصې مونږ جوړ کړو او یو کمپلیټ یو کمپریهنسیو او یو کوهیسیو رپورټ چې کوم دی هغه مونږ میډم صاحبې ته ولیږو. بیا میډم صاحبه چې دا داسې به کوم کېږي اکثر داسې وشي لکه څنګه چې میډم صاحبې خبره وکړه چې په بعض نیم وخت کې چې کله میډم صاحبې ته کمپلیننټ لاړ شي درخواست ورته وکړي نو په هغه ټایم کې چې کوم د هغې یارونه وي یا د هغې فیملي ممبرز وي هغه پکې د کمپرومایز او د روغې چې کوم زور پریشر پرې راولي کوشش وکړي پریشر پرې راولي چې یاره موږ به دا وکړو موږ به دا وکړو. نو په هغه ټایم کې چې کله هغه مونږ ته راشي او میډم چې مونږ ته څه انسټرکشنز راکړي چې تاسو پارټیز راوغواړئ, په دې کې پریلیمینری انکوایري وکړئ, په دې کې تاسو چې کوم دی نو هیرینګ پکې وکړئ. نو مونږ چې کله پارټیز راوغواړو, پارټي څوک خو خور یا ورور دغه دوه پارټیز یا خور چې کوم ده هغې د حق دپاره چې کوم دی نو خپل ورونو دروازې ټکولي خور اکثر مړه شوي وي چې د هغې خوریونه وي هغې بچي وي
نو هغه ټیم کې هم چې د هغې بچي راشي نو هغه بچي چې دي هغه هم دغه فریاد وکړي چې زموږ خور خو مونږ ماماګانو ته چې کوم دی نو لس کاله دروازې ټکولې وې او په دروازې کې ورته ناسته وه بیا هغه د کور هم ویستې وه او ورته حق نه ورکړی نو دغه وخت کې چې ته کله هغه اپلیکنټس وګورې کمپلیننټس وګورې او بل دوی مې دا خبره ده وقاص بھائی چې په ریونیو ریکارډ کې د هغو رایټس اسټیبلیش وي نو چې کله په ریونیو ریکارډ کې د هغې رایټس لینډ ریونیو ایکټ او لینډ ریکارډ مینول او کوم چې وراثت دی زموږ سره سیکشن 41 نه واخله تر سیکشن 49 پورې لینډ ریونیو ایکټ هغه کې چې کله رایټس اسټیبلیش وي او هغه راشي نو په هغې پوینټ اف ویو سره مونږ یو مفصل او یو تفصیلي رپورټ خپل ولیکو هغه مونږ میډم ته ولیکو او میډم بیا فردر چې کوم دی نو په هغې کې خپل ایگزیکیوشنز وکړي او هغه مونږ ته بیا راولېږي لکه میډم چې څنګه خبره وکړه چې 15 ورځې د هغه ټایم دی په 15 ورځو کې دننه چې کوم دی مونږ هغه شیز اکې سیده مونږ ډسپوز کړو لکه اوس د میډم صاحبې د طرف نه چې کوم دی مونږ ته تقریبا 440 کیسونه راغلي دي 400 او 40 کیسونه مونږ ته د میډم صاحبې د طرف نه راغلي دي په دې کې 281 کیسونه چې کوم دي هغه میډم صاحبې چې دي هغه په پیښور کې ډسپوز کړي دي 200 او یو اتیا کیسونه او باقي چې کوم 159 کیسونه چې دي یو سل او یو کم شپېته هغه کې زموږ پروسیډینګ چې کوم دی هغه زموږ روان دی موږ هغه میډم ته خپل لغور کوو نو وقاص بھائی د خبرې مقصد دا دی چې ریونیو چې دا ډېر اهم رول لري په دې کې په دې پوینټ اف ویو سره زموږ سره چې کوم دی نو د ټول مالکانو ریکارډ پروت وي او دا هغه ریکارډ په روشنۍ کې چې کوم دی موږ هغه راپورټ دی ته ولیکو او موږ سره په دې کې چې کوم حکومت دا اعلان کړو چې دا ټول ریکارډ به کمپیوټرایز کیږي نو هغه څومره شوی دی بل دې کې زیاتره لکه چې زموږ په چاپیرچل کې خبرې کیږي نو ایون مور لکه مور هم زنانه هغه بیا د خپل بچو لپاره کوشش کوي چې خپل لور له حق ورنکړي هغه دا وی چې کنه لور یا زما د لونه دا د بل کور دی دا څه خبر راځي کنه زموږ زی مورما تاسو یو مورې چې د لونه دا د بل کور امانت دی دا بزی نو دی ولې جداد کې تقسیم کو جداد کې له حصہ ورکو تاسو وایي چې دا زموږ کوم اوس موجوده کوم قانون دی نو دا ټیک دی لکه افیشنټ دی دا څه قسمه کیسونو مخنیوي لپاره کنه تاسو چې د کې نور هم لکه پکار لشي کنه دا هغه ختم شي دا څنګه کې دي چې خور خپل حق معاف کیږي یو ورو لګي خپل خور نه حق والی تاسو غواړئ چې په نور دنیا کې ولا څه کیږي کنه صرف کیږي تل کوم داسې کیږي خاص به خیبر پختونخوا انفورسمنٹ اف وومن پراپرټي ایکټ 2019 چې کوم دا په دې پوینټ کې سره بالکل کلیئر دی جی هغه یې کلیئر کټ لیکلي دي که خور ته بکم ځکه هراسمنت کیږي نو که فرض کړئ هغه د اومبرس پرسن یا بل یو دفتر هغه ته نه معلوم نو هغه چې کوم نو دا علاقې لکه ډیپټي کمشنر ته پوښتنه کولی شي هغه د هغه علاقې اسسټنټ کمشنر ته پروش کولی شي په دغه پوینټ اف ویو سره چې کوم د صوبایي حکومت د طرف نه د احکامات دي چې تاسو په هر علاقې کې کلی کچهرې نه وکړي دغه ضروري دی نو د کلی کچهرې چې موږ په دې هر علاقې کې ګورو تاسو به ګورئ چې د پیښور په هر ګوټ کې د ډیپټي کمشنر په مشرۍ کې ابیدندارنګي د خیبر پختونخوا په هر ضلع کې چې کوم دی د ډیپټي کمشنر په مشرۍ کې او سره بیا د اسسټنټ کمشنرانو صاحبانو او د ریونیو سټاف په موجودګۍ کې د کلی کچهرې نه کیږي او په کلی کچهرې کې هم دا شانتي چې کوم دی کمپلین چې کله راشي نو هغه په هغه ټیم باندې چې کوم دی نو هغه ډسپوز اپ شي خو دا دې خوا چې کوم کیسونه راشي د میډم صاحبې چې کوم کیسونه راشي د هغه خویندې دي چې هغه مکمل ځپلی شوي دي هغه مکمل ځپلی شوي دي او هغو بای هوک او بای کروک چې کوم دی هره دروازه ټکولې ده هغو په دغه خپل ورونو باندې جرګې کړي دي هغې په دغه خپل ورونو سره پرایویټ نیګوسیشنز کړي دي هغې ته د خپل ورونو ته منت ظاهره کړی دی خو په دغه ټایم کې چې کله هغه رایټس هغې بالکل نه دي ابنډنټ کړي نو هغې نه بعد چې کله هغه بیا میډم صاحبې ته لاړ شو نو بیا هغه تاسو ته ما وایي چې بالکل لیمیټډ ټایم فریم دی او دا کوم چې خیبر پختونخوا انفورسمنٹ اف وومن پراپرټي رایټ ایکټ دی دا په دې باندې بالکل کلیئر دی او الحمدلله شکر الحمدلله په ګراوند باندې دا بالکل امپلیمنټ کیږي او ستاسو د پروګرام په وساتت سره زه هم خپلو خویندو ته خپلو بچو ته خپلو وروڼو ته چې څوک کوم زموږ د اواز اوري دا ورته وایم چې زموږ دروازې د هغو لپاره بالکل کلاو دي د میډم صاحبې چې کوم هغه الله نو یریږي خپل قبر ته وځي قبر کې جواب ورکړي خدای ته او که هغه نه یریږي نو بیا تاسو خبره کوم چې په دغه پوینټ اف ویو سره میډم صاحبې چې د هغې اویرنس سیشن شروع کړي دي هغې چې کوم دی نو د خیبر پختونخوا هغه قبایلي سیمې لکه خیبر چې دوی یاد کو زموږ چې کوم نیو لیمر ډسټرکټس دي هغې کې میډم صاحبې چې کوم دي هلته کې سیشنز کول اویرنس سیشن لګیا دي دا اوس هم د بونډو نه راله کیسز میں پراپرٹی دے دی ہے ماشاءالله پراپرٹی ورکړي ده ایگزیکیوشن روان دی پراپرلی ایگزیکیوشن روان دی نو که زموږ هغه خویندو ته که هغې ته پته نه وي نو چې هغو ته دا پته ولګي چې حق ملویږي قانون شته موجود دی او بالکل لکه په هغې کې ټایم فریم پکې بالکل لګلی شوی دی چې په ودین 2 ورځو کې به هغې ته د هغې رایټ اسټبلش کېږي نو رادي شي زموږ دروازې کوراو دي بالکل تاسو یقین وکړئ زه ورکه جی وقاص یو منټ ما په خپل جی په پېښور کې زموږ د ډیپټي کمشنر پېښور په مشرۍ کې چې کوم دی 281 کیسونه چې کوم دی هغه موږ ډسپوز اپ کړي دي او تر دې سره نور ډېر زیات کیسونه چې لکه څنګه چې میډم صاحبې خبر وکړه
چې اکثر رور ویریږي چې یاره دا خو زما مطلب دا چې لکه زمونږ دغه کېږو او جی کور کې چې کوم دنو کلیپس راځي بالکل هغه بیا پرایویټلی نیګوسیشنز وکړي او خور له سور کې خپل خور چې کوم دغه راځي چې کوم خورم راځي کوم مروم راځي او دا هم لکه زمونږ ګوره لکه دا خو په قرآن شریف کې هم څه لیکل شوي دي حضور پاک صلی الله علیه وسلم طرف نه چې کوم دنو هم په حدیث مبارک کې موجود دي چې د خور او د لور حق چې دی دا خو کلام ته ورته نه کو نو دا خو آخرت ته آخرت ته باندې خپل خېټه صحیح خبره خبره خېټه دې ور واچولو ټیک خبره او دا به ته بیا غاړه ته اچي باغې به ته بیا پوره د آخرت په دې باندې علماء کرام زما دا خیال چې موږ یو بل پروګرام په دې باندې موږ ګرانو کوتونکو زما د دې ډسکشن نه غواړي چې موږ په دې باندې علماء کرام راوړو اغه ته موږ پښتنو کو چې وای په دې ولې سره قران پاک سو یو لپاره اسلام خاص به خپل خبره راوړم بیا نور دوبم خبرې کوي نو د خبرې مقصد دا دی چې لکه څنګه چې تاسو ته پوښتنه کو نو خیبر پښتونخوا انفورسمنت اف وومن پراپرټي رائټ ایکټ 2019 چې کوم دا بالکل کلیئر دی صحیح او میډم صاحب چې کوم دا دونه ډیډیکیټډ ور چې دا ایکټ آسان وي قانون آسان وي ایکټ جی سو پاره دی یو چې دا لکه کویک جسټس ورکی کویک ډیلیوري اف جسټس وي چې کوم کس دی کوم لیټیګنټ ته یا کوم اپلیکینټ دی هغه ته پته وي چې زما امپلیمنٹیشن میں ایک اور ایشو بھی ہے ابھی یہ ریسنٹلی کیونکہ وہ ویڈیو وائرل ہے وہ نادیہ بی بی والی جی جی نادیہ بی بی کو حبس بے جا سے نکلوانا اس کو کسٹڈی میں رکھنا اس کا میڈیکل رپورٹ ساری تیار کرنا یہ وہ ساری چیزیں ہیں مانسیرا میں ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد ان لاز نے 4 بچے رکھ لیے جس میں ایک فزیکلی چیلنج بچی بھی ہے کہ آپ یا پراپرٹی لو یا یہ بچے لو اس بیوہ عورت سے تو ہمیں تو مختلف فرنٹس پہ لڑنا پڑتا ہے جو امپلیمنٹیشن ہے کہ اس وقت کیونکہ آپ سے ایک ریزلٹ مانگا جا رہا ہے اور آپ کی یہ اسپیشل لا بھی ہے ورنہ تو اسپیشل لا کا تو مقصد ہی فوت ہو جائے تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں اس وقت ہمارے پاس وومن ڈیسک کے علاوہ ہمارے پاس تقریباً کوئی 20 جس میں سے 80% ینگ خواتین ہیں کہ ہم نے خواتین وکلا کا انتظام کیا ہے کہ وہ جہاں پہ ریونیو ریکارڈ نہیں ملتا اور آپ کو کمیشن کرنا پڑتا ہے تو یہ خواتین کے ساتھ وہاں بیٹھے اگر آپ کو کچھ امیجز اگر میں دکھاؤں تو آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ جہاں پہ فیلڈ میں کھڑے ہو کے خواتین خود کھڑے ہو کے اپنی جگہ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں تو یہ ان 2.5 سالوں میں ایک چینج آیا ہے یہ بہت اچھا ہے اور یہ میرے خیال میں سے مزید بھی کام کرنا چاہیے میں تاسو پوښتنه تاسو هم کیسونه کوي په عدالت کې تاسو ته ډېر زیات کیسونه راځي تاسو خبر سمیم څه ایشو راغلی د خپل حق غوښتو کنه کنه تاسو لرونو په اسانه درکړی نه جی زما خو یو ایشو وا خو هغه کې ما سره نور کو شیر رزو موږ سره خو چونکه دونه ټایم نه خپل وي د موچی خپل سپلیش دی وی نو موږ سره خپل داسې نو خو بیا چې پکې نور یو بل ویډیو راغله نو موږ ضرورت هم ناغي د رائټ ته پاره موږ لاړو سیول کورټ ته سیول کورټ کې داسې وشو چې ایون جوډیشل فایل هم پکې ورک شو بیا ریکنسټرکټ شو نو داسې ایشوز چې هغه ډېر تنګول وګنه مطلب دا پکې نن یو اپلیکیشن بل اپلیکیشن دې دوران کې د دې دا هغه شروع شو دا ایکټ چې پاس شو دا نو موږ ته ډېره زیاته ایکسایټمنټ شو سیکریټریټ اسټابلیش شو زما په خیال چې ډېر انیشل اپلیکیشنز چې دي کمپلینټ بیا زما راغلی نو ما یو بله ویډیو ما سره زموږ کو شیر د مونږ ورکو اپلیکیشن کمپلینټ چې مو وکړو هغې باندې خو چونکې میکینزم ډیولپ کېدو اوس میډم ته خدا ده چې هغه وشو سیکریټریټ جوړ شو دوی کېناستلو نمبرز پرسن میکینزم ډیولپ کېدو بیا داسې و چې ډي سیز ته هم دومره اویرنس نو څومره چې اوس دی نو هغه ریسپانس لږ لیټ راغو زما په کیس کې بهرحال ایډوانسمنټ پکې ډېر ښه وشو زما پراپرټي دې دوران کې 2-3 ځله نور هم ډسپوز آف شوه په سټامپ پیپرز باندې خو کانفیډنټ یم انشاءالله بیا چېرته هم نه ځي چې موږ الله تعالی په قرآن شریف کې راکړی دی دا حق نو دا موږ نه چېرته هم نه ځي هغه بیا داسې وشوه چې بیا های کورټ ته اپیلز لاړل نو هلته پینډینګ دی دلته نه ووتلو بټس پرسن زمونږ الحمدلله ډېر هغه زه خو داسې نه ویم چې میډم ناسته ده په مخامخ ویم خو ډېر مونږ ته ریلیف میلاو شو او اګریوډ پرسن دا نه او داسې زما نور هم چې څونه دي زما چې کلاینټس دي نو آن د سپاټ ورته میلاو شوي دي تللی دي کمیشنز تللی دي فیمیلز ورسره تللی دي او خلکو ته رایټس میلاو شوي دي نو دغه زمونږ ګریوینسز او څو پورې چې دا دغه خبره ده د
د وومن پراپرټي رائټس والا نو دې کې چې میډم خبره لږ شانتي کې څومره ابهام دی دغه لږ هغه پکې پکار دی مطلب دا چې سیکشن 4 او سیکشن 7 هغه کېدل پکار دي بل دې کې لږ د تقسیم والا هغه دا چې بیا تقسیم والا ایشو راشي چې دلته مطلب یو خوري سو غواړي نو هغه نورې کوشیرز چې دي نو هغې ته بیا د تقسیم ایشوز جوړ شي دغه لږ هغه پکې پکار دی هغه ایشوز لکه کلیر کړي چې زموږ کتونکي پوه شي هغه داسې ده چې امینډمنټس پکار دي نه تاسو وایي لکه یو لکه 2 خویندې یا 3 خویندې او څلورونه یا دورونه چې یو خور حصو غواړي نو بیا دې من تقسیم کیږي نو نور ته څه ایشو راځي که څنګه د دې اکټ لاندې خو به یوې خور ته حصه لاړه شي مجله کلیر کوم هاي جی هغه چې کله چې څنګه چې زموږ خوراکي خبر وکړه دا خبره ټیک ته بالکل او دا موږ چې مطلب پریکټس کوي او کله چې دغه خبره راشي د تقسیم خبره راشي نو یو میډم صاحبه چې کوم د اومبرس پسند دا اډر کی تاسو ته پارټیشن وکړي نو دغه لپاره زموږ سره چې کوم اسسټنټ کمشنر ریوینیو وي هغه ډیډیکیټډ افیسر وي د ډسټرکټ په لیول باندې چې هغه سي پارټیشن کیسز کوي نو بیا موږ هغه ته ایڈوایز ورکو او ټایم ورته ورکو مطلب ودین ډیو ټایم ورته ورکو په هغه ټایم کې چې کوم نه هغه بیا پارټیشن سوټ هغه د اکثر داخل کی او پارټیشن چې کومه خويندې پاتې شي وي چې کومه به کې انټرېسټډ وي او کومه درخواست راشي ورکی نو دغه لپاره ویل دي چې پارټیشن سوټ فایل شي اور پارٹیشن بھی ہوشی ہاں زی اوڑوشن دمان لیکن اس کا ہم نے حل نکالا نہیں بریک کے بعد میں پھر آپ سے میں اس پہ رائے لوں گا گرانو کو تن کو مونگا اوڑوشن دمان لوں جی ګرانو کتونکو د مینه په تاسو په خدمت کې مونږ یو ځل بیا حاضر یو تاسو خبر وختي نیمګړه پاتې شو تاسو خبرو کې بیا میډم ایکسپلین کی دغه څه ده چې مطلب دا چې مونږ کله سیویل کورټس ته ځو نو هغې نه خو دلته مونږ ته زیاته فایده ځکه ده چې سیویل کورټ کې ما تاسو ته د خپله میټر هم ووې او مونږ سره خو روزانه هم داسې راځي حاضریانو کې تقریبا 6 months نه خو زیات لاړ شي چې حاضري کمپلیټ شي کلونه هم پکې لګېدي شي خو دا ما تاسو ته ډېر کم ټایم ولګو چې هغه راشي کوشیررز راشي بیا داسې ده چې پکې درخواستونه یو درخواست بیا به بله پارټي جواب ورکوي بیا به هغې کې بلې پارټي نه ورکړې ملټیپل پلینټفس او ډیفینډنټس دي هغې کې بیا کلونه ولګي یو اپلیکیشن ډسپوز اف کېدو کې بیا په هغې باندې به اپیل کېږي بیا اپیل ته لاړ شي نو مطلب دی چې دې کې که تاسو ما نه وایي چې دې کې د چا رول دی نو دې کې موږ ټول ریسپانسیبل یو زه ایز ا لایر پکې ریسپانسیبل یم ځکه چې زه غواړم زه ویم چې دې کس ته دی خپل ډیو شیر نه میلاویږي زه به ډیلینګ ټیکټکس کوم بله خبره دا ده چې زمونږ پکې جوډیشري هم ده ځکه چې هغه بیک لاګ دومره زیات دی چې هغوی ته هم واوجي بالکل بله دا ده چې زمونږ یو خدای چې کمی وي شته سټاف کمی هم شته بله دا ده چې د سټاف زمونږ دومره ټریننګ نه وي چې هغوی چې څنګه لکه جنډر بیسډ وایلنس دپاره کوټس جوړ شو که نه جي نو داسې اوس خو خیر دا یو فورم اویلیبل دی خو دې باندې به هم ټول خو نه دي او ټول دې سره دومره مینډیټ خو نه دي د دې جورسډکشن هم لیمیټډ دی نو دغه شان دی چې سپیسیفک کوټس جوړ شي سیول کوټس نو مطلب دا چې سپیشل کوډ داسې چې څنګه فیملی کوډ جوړي دغه شانتي د وراثت یا د فیملی چې کوم دا فیمیلز والا میټرز دي هم دې دپاره داسې سیول کوډ سپیسیفای شي چې هغې سپیسیفیکلی هم دا کیسز دی کوي نو دې سره به هم ډېر زیات مطلب دا چې بیک لاګ هغه مسله به هم دلته دې باندې نه راځي هغه امپیکټ به پینی او دا کیسز چې دي نو دا به ډیسائڈ کیږي جی زر میڈم اس پہ آپ دیکھیے کچھ چیزوں کو ہم نے جیسے لا کے اندر ہیں جہاں پہ ہماری اسپیشل لا ہے کیونکہ یہ اسپیشل لا ہے ہمیں کوئی لمیٹیشن نظر آتی ہے تو ہم پھر وہاں پہ جنرل لا کی طرف بھی جا سکتے ہیں اس لا کے اندر اس میں 2-3 اسٹریٹجیز ہم نے استعمال کی ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ وہ خواتین اس چیز کو سمجھیں کہ جیسے میں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں پولیس ڈی سی کا آفس اور اومبڈس پرسن کا آفس بہت کوارڈینیشن کے ساتھ کام کر رہا ہے جی مثال کے طور پہ ہم نے ایک اپنا سیٹ رول رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ٹائملی جواب نہیں دے گا ہمارے ٹائم کے درمیان یا وہ اپیئر نہیں ہوگا تو لوکل جو اس ڈسٹرکٹ کے ڈی پی او کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جو ناقابل ضمانت وارنٹ ایشو ہوئے ہیں آپ ان کو پروڈیوس کر دیں تو آٹومیٹیکلی آپ کو جواب آ جاتا ہے
ایگزیکیوشن میں. صحیح. پھر دوسرا کہ خواتین کو ہم بچاتے ہیں کہ وہ ایک اور پارٹیشن کا کیس فائل کریں, تو جو فائنل آرڈر ہوتا ہے اس میں ڈی سی کو ڈائریکشن دے دی جاتی ہے کہ آپ اس کا حصہ جو ہے وہ سیپریٹ کریں, اور سیپریٹ کرنے کے بعد آپ اس کی پوزیشن ہینڈ اوور کر دیں. تو اس طرح وہ جو ایک لمبی لیٹیگیشن ہے کہ ایک دفعہ امبڈس پرسن کے آفس میں ہو, صحیح. لیکن یہ بالکل خوشنود صاحبہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایک تھوڑا سا اور وضاحت ہو جائے. جیسے سیکشن 10 اور سیکشن 12 کے اندر بڑے طریقے سے اداروں کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی پارٹی اگر اگریو ہوتی ہے تو سیکشن 8 کے تحت وہ ہائی کورٹ جا سکتی ہے. لیکن یہیں پہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ریاستی ادارے کتنے ڈٹرمن ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے باقاعدہ جو سٹے آرڈر کی جورسڈکشن ہے اس کو انڈورس کیا ہے. 8 کے 8 کیسز جو پہلے چیلنج ہوئے وہ پشاور ہائی کورٹ میں ڈسمس ہوئے. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے کہ جہاں پہ ہم نادرا کا جو آفس ہے وہ ہمارے ساتھ بہت کلوزلی کام کر رہا ہے. نادرا کے آفس سے جو ہمیں ہیلپ مل رہی ہے, کیونکہ اس کے اندر خاص طور پہ جو تملیک وغیرہ کے کیسز ہیں وہ ہمیں کورٹ کو ریفر کرنے پڑتے ہیں سیکشن 6 میں. لیکن ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ اگر ہم نے سگنیچر اور تھم امپریشن کو نادرا کو بھیجا ہے اور ہمیں ویریفیکیشن ہو گئی ہے کہ یہ فیک ڈاکومنٹ ہے, یہ جیلی طور پہ بنایا گیا ہے, تو وہ ہمیں اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہمیں پھر سیکشن 6 کے تحت اس کو ریفر نہیں کرنا پڑا. اور سیکشن 10 اور 12 کے اندر آلریڈی انسٹرکشن دے دی گئی ہے کہ جو آرڈر ایشو ہوگا اس کو آپ نے جو باقی کے ادارے ہیں انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو کچھ حد تک اس میں آسانیاں ہوئی ہیں. یہ واحد لا ہے جس کے رول آف بزنس بھی بن چکے ہیں, اور اس میں جو ایک خاص بات کی گئی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ ریونیو کا جو سٹاف ہے وہ ایک ہیرارکی مینشن کر دی گئی ہے کہ نوٹ لیس دین 17 گریڈ جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کرے گا. اور اسی طرح کیونکہ خواتین دوسرے اضلاع سے جاتی ہیں تو یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ کوئی خاتون اگر فیلڈ میں جاتی ہے اور اپنی پراپرٹی کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے یا اس کی کسٹڈی اس کی پوزیشن لینے جاتی ہے تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کی سیکیورٹی کے. ہم نے سوات میں کیا ہے کہ جب خاتون کو گھر ہینڈ اوور کیا تو ڈسٹرکٹ پولیس کو پابند کیا کہ اگلے 6 مہینے تک یہ والا ایڈریس آپ کے روٹ میں ہوگا, آپ کی جو گاڑی گزرتی ہے تو ایک ذرا تھوڑا سا پریشر رہے. تو اس طرح کی چھوٹی موٹی کچھ ہم اسٹریٹجیز کر رہے ہیں تاکہ لا کے اندر جو گیپ ہے اس کو فل کریں. لیکن ڈیفینیٹلی اس لا کے اندر ایک اچھی وضاحت ہونی چاہیے تاکہ اس کو اور بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے. صحیح. وہ کارګراني سے تاسو چونکې سپیشل پروجیکټ کوي په دې وجه تاسو چې کوم اداره نو تاسو څنګه غواړئ چې کوم لکه سیول سوسایټي یا چې کوم ګورنمنت ادارې دي چې دا راوځي شي او دوی داسې لکه د زنانه چې کوم ایشوز دي هغوی ته یو پلیټفارم ورکړي یا هغوی سپورټ کړي یا فیسیلیټیټ کړي چې خپل حق واخلي هغوی ته لاره وښیي. نو څومره کار کیدی شي په دې کې تاسو خپله څومره په دې کې کار کړی دی؟ ډیره مهرباني دي. موږ زنانو حق خبره کوو نو حق دپاره ضروري دا ده چې خلک قانون نه خبر وي او قانون نه به هله خبرېږي څه قانون حکمرانی وي. قانون حکمرانی دپاره څه کوم ده نو موږ 2 اهم ستون دي. یو ایڈمنسټریټیو ستون ده, یو پولیټیکل ستون ده. که موږ ایڈمنسټریټیو ستون کې وګورو نو هغه کې مو مرکزی حکومت ده, صوبایي حکومت ده, لوکل گورنمنٹ ده. سو کوم کې مو پریزیډنټ نه ونیسئ او لاندې پټواري رسې کسان شامل دي. همداسې که مو پولیټیکل ستون ته ګورو نو پولیټیکل ستون کې مو سره څه کوم ده نو ایم این ایز دي, صوبایي اسمبلیانې دي او ناظمین او بلدیات دي, هغه څه کوم ده ولیج کونسل ده او نیبرهوډ کونسل. ټول نه اهم رول څه کوم ده او ذمہ داری څه کومه ده نو هغه مو ولیج کونسل, نیبرهوډ کونسل او لوکل گورنمنٹ باندې ده. لوکل گورنمنٹ دا کار نه ده چې هغه نلۍ پخې کړي یا فنډز خبره وکړي. بنیادي هغوی څه کوم کار ده دا ده چې عوام کې آګاهي پیلاو کړي, هغو سره ډیټا موجود وي
ولیج لیول باندې سمو د ولیج کې څه پرابلمز دي کوم کارونه دي څرنګه به کوو او په کومې طریقې به کیږي. مو یوه المیه دا ده چې موږ نیګیټیو ډېر زیات پروموټ کوو. پازیټیو شیونه چې کوم دي مثبت شیونه چې کوم دي نو دا ډېر کم پروموټ کوو. هر یو ادارې کې که تاسو وګورئ که هغه سرکاري اداره ده پرایویټ ده کلي په سطحه ده نو هغه ځای تاسو ته داسې کسان زنانه هم شته او نارینه دا تاسو ته میلویږي چې کوم نه صرف خپل خیر ښېګړه بلکې د نورو خلکو خیر ښېګړه غواړي. موږ کوم کار کړی نو موږ هغه کسان آیډنټیفای کړي دي هغه کسانو سره موږ کار کړی په ولیج لیول باندې او دا آګاهي چې کوم قانون آګاهي ده دا موږ هغه ځای پلاو کړې ده. که موږ د هغه خبره وکړو کیپاسټي بلډینګ خبره وکړو یا صلاحیتونو خبره وکړو نو دې سلسلې کې چې کوم دا نو نه صرف سرکاري ادارو ته هغو ته هم ضرورت ده صلاحیت بهتر کولو دپاره بلکې کلي په سطحه ډېر زیات ضرورت ده. نو دې حوالې سره موږ کلي په سطحه جرګې مو کړي دي میټینګونه مو کړي دي کسان مو ټرین کړي دي میټیریل مو ډیولپ کړی ده او ورسره کوم دا نو ریډیو پروګرامز مو کړي دي او دې سره کوم دا میسیجز کوم دي نو دا مو پلاو کړي دي او دې سره تقریبا ډیره بهتري اله رسي هر یو لیول باندې دا صرف سیول سوسایټیز کار نه ده او نه مو دا هغه کو سره دا صرف ګورنمنت کار ده بلکې دا مشترکه طور باندې هر یو سطح باندې ملویدل دي او مشترکه طور باندې کار کول دي نو الله بهتري به راځي. ها موږ پروډوسر صاحب تاسو مس اسما کرن هغه ته هم فون ملو کې موږ هم پوښتنه کوو خو تاسو چې کوم فیلډ ته ځای کار کیږي د خلکو ریاکشن څنګه دی؟ آیا عام خلک چې لکه زیاتره معاشره کې خصوص حق نه ورکړي خپل لور او خور له نو هغوی تاسو چې ذهن تاسو ته رویه څنګه وي ای خو چې دا بیا راغی لکه تاسو به یې په سترګو کې وازغې ښکارېږي که نه چې زه ورته داسې دا دا راغله دا بیا حقوقو خبره کوي نو دا تاسو راځي څه ریاکشن داسې که نه داسې ده چې ما څرنګه تاسو ته خبره وکړه چې موږ هغه کسان چې کوم ده نو کوم غواړي سره موږ هغه کې بهتري راشي نو هغه کسان مو مخته کوو موږ خپله مخته کیږو نه نو هغه کسان څه پیغام وړي هغه کس خبره کوي او داسې کسان دي چې چا باندې د کلي خلکو اعتماد ده او خصوصا څه ټایم چې زنانه دا خبرې کوي او زنانه کونسلرې څه کومې دي هغه خلک راغواړي او دا خبره کوي نو دا میسیج ډېر ښه طریقې سره ځي. دا وخت کې موږ سره د ټلیفون په لاین ده مس اسما کرن څوک چې د آکسفم پاکستان د هغې ټیم لیډ ده. د هغې نه موږ پوښتنه کوو په دې حوالې سره چې کوم د دې اداره ده نو هغه یې څومره کار کړی. مس اسما السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ خیبر ٹی وی کے ساتھ بات کرنے کا. مس اسما آپ آکسفم کی ٹیم لیڈ ہیں تو آپ کے ادارے کا کیا رول ہے خواتین کو بااختیار بنانے یا خواتین کو اپنے حقوق دلانے کے حوالے سے جو آپ کا کام ہے تو آپ نے اس پہ کتنا کام کیا ہے اور آپ کو رسپانس اب تک کیسا آیا ہے؟ جی بہت شکریہ اور خیبر ٹی وی کا بھی شکریہ کہ مجھے موقع ملا ہے آج تھوڑا سا بتانے کا آکسفم کے بارے میں. آکسفم ایک انٹرنیشنل گلوبل ادارہ ہے جو پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی ملکوں میں کام کر رہا ہے اور ہمارا پاکستان میں بھی پچھلے 48 ایئرس سے کام چل رہا ہے جس میں میجر کام یہ ہے کہ ہم نے خواتین کو بااختیار بنانا ہے تھرو ان کی اویئرنیس کو بہتر کرنا ہے جو ان کے رائٹس ہیں ایز ایکول سٹیزن آف پاکستان جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ایکول رائٹس ہیں مردوں اور عورتوں کو ان کے اوپر کچھ آگاہی ان کو دی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی انکلوژن اور پارٹیسپیشن جو ہے وہ ڈیموکریٹک پروسیس میں بھی کرنے کے لیے ان کی تربیت سازی کی گئی کہ ووٹنگ کے رائٹس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر وہ کسی پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہیں تو اس میں انہوں نے کیسے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. لیکن یہاں پہ میں اسپیسیفکلی بات کروں گی خواتین کی انصاف کی رسائی کے تک جو ان کا سفر ہے اس کو ہم نے کیسے
تھوڑا سا آسان بنانے کی کوشش کی، کیونکہ پاکستان میں رول آف لا، ایکسیس ٹو جسٹس ایسے ایریاز ہیں جس میں خواتین کی شمولیت بہت کم ہے، دونوں طریقوں سے، ایز کمپلیننٹ بھی اور ایز سروس پرووائڈرز بھی. تو ہم نے جو ہمارے گورنمنٹ کے جو سروس پرووائڈر انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے کہ پولیس ہے اور دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم نے بہت کام کیا تاکہ خواتین کی جو پارٹیسپیشن ہے، ان کی شمولیت ہے، اس کو یقینی بنایا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہم نے اپنی کمیونٹیز میں بھی خواتین کے ساتھ کام کیا اور ان کو بتایا کہ ہمارا جو لا ہے یا لیگل سسٹم ہے وہ ان کو ایز ایکول سٹیزنز کیا کیا رائٹس دیتا ہے اور ان کو اپنی کمپلینٹس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے اور ساتھ ساتھ میں ان اداروں کے ساتھ اپنی بات چیت کو کیسے بڑھانا ہے، ڈسکشن کو، اپنے رائٹس پہ کیسے بات کرنی ہے. تو اس کا ہم نے ریزلٹ دیکھا. یہ پروجیکٹ ہم نے 3 پروونسز میں چلایا، ایکسیس ٹو جسٹس کا، اور اس میں کے پی بھی شامل ہے اور کے پی کے 2 ڈسٹرکٹس میں ہم نے اس پہ کام کیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے خواتین کو بہت اچھے طریقے سے یہ تربیت دی کہ لیگل سسٹم ہوتا کیا ہے، ایف آئی آر کیسے درج ہوتی ہے، ان کے رائٹس کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جسٹس سسٹم کے دیگر ادارے ہیں ان تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے. انہوں نے نہ صرف ان ٹریننگ سے ان کی اپنی آگاہی ہوئی، بلکہ انہوں نے اپنی فیلو جو کمیونٹی ممبرز ہیں، دیگر خواتین، ان کو بھی اس کے اوپر آگاہی دی. لیکن اس میں جو سب سے اہم پیش رفت وہ یہ ہوئی کہ کے پی میں پولیس ڈپارٹمنٹ نے جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیز بنائی تھیں کچھ سال پہلے، اس میں ان کمیٹیز کے اندر خواتین کی بہت کمی تھی، جس کی وجہ سے ایسی خواتین جو اپنے کیسز فائل کرتی تھیں یا جن کی کمپلینٹس ہوتی تھی ان کو بہت مشکل ہوتی تھی. تو ہمارے ٹرین کیے ہوئے خواتین کے گروپ میں سے کچھ خواتین کو اس وقت پولیس ڈپارٹمنٹ نے ڈی آر سیز میں شامل کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں طرف سے کانفیڈنس بڑھ گیا. جو خواتین اپنی کمپلینٹس اور شکایات لے کے آتی تھیں ان کو سننے کے لیے بھی جب خواتین بیٹھیں دوسری طرف ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیز میں، تو یہ ایک بہت ہی اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمیں بہت بڑا نظر آیا. اس کے ریزلٹس بہت ہی اچھے ثابت ہوئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ موقع بھی ملا کہ ہم گورنمنٹ کے اداروں، پالیسی میکرز اور لا میکرز، جو لوگ جن کا انفلوئنس جو ہے وہ لیجسلیشن میں زیادہ ہے، ان کے ساتھ بات کی ہم نے کہ کیونکہ ہم نے ایک پریکٹیکل ریزلٹ دیکھا ہے کہ اگر خواتین کی انکلوژن جو ہے وہ دونوں سائڈس پہ ہو، ایز سروس پرووائڈر اور ایز کمپلیننٹ، کہ وہ اس قابل ہوں کہ وہ اپنی شکایات خود درج کر سکیں، چاہے وہ پراپرٹی کے کیسز ہیں، چاہے وہ کسٹڈی کے کیسز ہیں یا ان کی دیگر مسائل. اسی طرح سے تو جب ان کے ہم نے ڈی آر سی میں خواتین کو انکلوڈ کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ خواتین کا کانفیڈنس بڑھ گیا، وہ اپنے کیسز زیادہ لے کے آنے لگی. تو یہ ایک ایگزامپل ہے جو ہم نے کام کیا کے پی میں، اور اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں کئی سال لگے، کیونکہ یہ بہت آسان کام نہیں تھا کہ خواتین کو انکریج کیا جائے کہ ان کی شمولیت کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے. اور اسی طرح کے کچھ اور ہم نے بہت سارے اقدامات کیے جس سے ہمیں موقع ملا کہ ہم ان کا کانفیڈنس اور ٹرسٹ بڑھا سکیں گورنمنٹ کے جسٹس پرووائڈرز اداروں کے اوپر. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ کویشچن ہے کہ جو خواتین ہیں ہماری، تو ان کی ریپرزنٹیشن بہت زیادہ کم ہے مختلف اداروں میں. ایون ہماری جو نظام زندگی ہے، بہت کم خواتین آگے آتی ہیں اور ہم انکریج بھی بہت کم کرتے ہیں، بلکہ ڈسکریج کرتے ہیں زیادہ تر. تو آپ کے خیال میں یہ ہمارا جو سماج ہے اس میں خرابی ہے، یا اس کے حوالے سے کوئی قوانین بنانے چاہیے، اویئرنیس کی ضرورت ہے؟ آپ کے خیال میں کیا حل ہے؟ کیا آپ کی تجویز کیا ہے کہ خواتین کو ہم آگے لائیں، جس طرح دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں خواتین ہر واکس آف لائف میں وہ آ کے لیڈ کر رہی ہیں، کہ یہاں پہ بھی ہے لیکن وہ بہت کم ہیں، تو کس طرح ہم ان کی ریپرزنٹیشن زیادہ بڑھا سکتے ہیں؟ جی، بہت اچھا سوال ہے. اور اس میں جو مسائل ہیں، جو بیریئرز ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ہیں. وہ سوشل ہیں، اکنامک ہیں، اس میں بہت سارے ٹیبوز ہیں، ہمارے کچھ جو اسٹگماز ہیں ایسوسیٹڈ ہیں
کہ ایک خاتون جو ہے وہ تھانے میں نہیں جا سکتی یا وہ کورٹ میں جا کے اپنا بیان نہیں دے سکتی. تو ہمارے سوسائٹی کے اندر جو اچھی خواتین کا جو ایک امیج ہے اس کے مطابق ان کو نہ پولیس اسٹیشن جانا چاہیے اور نہ کورٹ میں جانا چاہیے. تو بہت سارے کلچرل اس طرح کے مسائل ہیں جو کہ خواتین کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. تو اس میں اور دوسرا وسائل کی کمی ہے, کیونکہ جو اکنامک ریسورسز ہیں ان کے اوپر خواتین کا کنٹرول بہت کم ہے, کیونکہ وہ ورک فورس میں کم ہوتی ہیں. تو اس کے لیے بھی ان کی ڈپینڈنسی جو ہے وہ مردوں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ایک سائڈ کا اس کا جو یہ ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو کام امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہم مردوں اور عورتوں دونوں کو یہ اویئرنیس دیں کہ یہ جو سسٹم ہے, لیگل سسٹم ہے یا ایکسیس ٹو جسٹس, ہمارا آئین مردوں عورتوں دونوں کو ایکول اپرچونٹی دیتا ہے. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ دونوں جا کے اپنے مسائل حل کروانے کے لیے ان اداروں کو ایکسس کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں جو اس سے ریلیٹڈ ٹیبوز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھی اویئرنیس اور کیمپینز چلانی چاہیے. لیکن دوسری سائڈ پہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو نہ صرف لیجسلیشن تو بہت ہوتی ہے پاکستان میں خواتین کے انکلوژن, چاہے ان کی انکلوژن کی بات ہے یا ان کے ریڈریس میکینزم کی بات ہے ان کی کمپلینٹس کے لیے, لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسے ادارے جن کا شہریوں کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ ڈیلی بیسس پہ بہت زیادہ ہوتا ہے, جیسے کہ پولیس, اس میں خواتین کی پارٹیسپیشن یا انکلوژن نہ ہونے کے برابر ہے. اور اس طرح کے اور بہت سے ڈپارٹمنٹس ہمارے ملک میں ویسے تو خواتین لائرز بھی ہیں اور بہت ہی تھوڑی سی ججز بھی ہیں, بہت کم تعداد میں. تو آپ اگر دیکھیں تو پورے سسٹم میں خواتین جو سروس پرووائڈرز ہیں ان کی تعداد بھی بہت کم ہے. تو پولیس کو اور دوسرے اداروں کو اس طرح کی کیمپینز چلانے چاہیے جس میں وہ کچھ رول ماڈلز انٹروڈیوس کرائیں اور خواتین کو خاص طور پہ شہریوں کو انکریج کریں کہ ایسے ڈپارٹمنٹس کو جوائن کرنا جو ہے وہ کوئی ٹیبو یا اسٹگما نہیں ہے. تو اس سے ایسوسیٹڈ جو مائنڈ سیٹ سوسائٹی کو بالکل بحیثیت سوسائٹی ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے, کرنا ہوگا اگر ہم نے ایک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے. بہت شکریہ مس آسما کرن خیبر ٹی وی کے ساتھ بات کرنے کا. اویئرنیس کا تو میں آپ کو ایک حال بتاؤں کہ ہمارے یہاں پہ جو کیسز آن لائن کووڈ کی وجہ سے آن لائن کیا تھا, جی جی, اس کی وجہ سے جو ہمارے وہ لوگ جو ملک سے باہر رہتے ہیں, اس وقت ہمارے پاس کیسز ہیں جس میں خواتین برمنگم, لنڈن, کینیڈا, امریکہ ہے, جدہ ہے, یو کے ہے, وہاں سے خواتین نے, اور پاکستان میں جو باقی حصوں میں رہتے ہیں. ہم نے اٹلی میں ایک کیس جو خاتون تھی اٹلی سے اپلائی کیا تھا, انہوں نے وہاں پہ ان میں سے کانٹیکٹ کر کے بتایا کہ جی وہ جیلم سے کیس کو اپنا پرسو کرنے کے لیے آتے ہیں, یعنی جن کی پراپرٹی یہاں پہ ہے. جی جی. تو ایک تو آن لائن کی جو فیسلٹی ہے اور وہ ہم خاص طور پہ ٹائم کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ خواتین وہاں سے بیٹھ کے اپنے اس کو کریں. دوسرا, جب آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ ہم صرف اس سے ریسٹرکٹ نہیں ہم نے رکھا ہوا کہ جی چلے آپ کو جائیداد میں حصہ مل گیا, کوئی پیسوں میں مل گیا. ہم نے تو یہاں تک کہ جہاں پہ جن فیملی میں کوئی اسلحہ تھا تو باقاعدہ ہمارے ساتھ لوگ آن بورڈ ہیں, ان کو بلوا کے اسلحہ رکھ کے اس کی قیمت لگوا کے, تو خواتین کو بھی, کیونکہ یہ جو سٹیریو ٹائپ ہے کہ اسلحہ صرف بیٹوں کو جائے گا, تو اب اس طرح نہیں ہے. یہ اس میں ہر وہ چیز جس کو آپ نے شرعی طور پہ سامنے رکھنا ہے کہ یہ ورثہ کی وراثت ہے, اس کو ہم نے اس میں لیا ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ کو لوگ بتا کے بھی ہمارے آفس تک پہنچ رہے ہیں. اور اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو سروسز دی جا رہی ہیں اس میں خواتین کو یہ بھی ہم فیسلٹی دیتے ہیں کہ جو آپ کی پریلیمنری ہیئرنگ ہے اس میں آپ نے اپلیکیشن تیار کرنی ہے, تو یہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو یہ ایک سروس اویلیبل ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ اپیئر ہوں. گاؤں سے خواتین اپنے بچوں کے واٹس ایپ پہ آ جاتی ہیں اور ہیئرنگ کو اٹینڈ کرتی ہیں. اگر کسی کے پاس اسکائپ اور زوم نہیں ہے تو وہ اپنی اپلیکیشن بیٹھ کے جیسے کسی وکیل کے ساتھ آپ اس کے آفس میں ڈسکس کرتے ہیں, خواتین گھر میں بیٹھ کے
प्रो बोनो लॉयर का जो डेस्क है उससे पूछती हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, मेरा इशू क्या है, तो उसको प्रॉपरली। और फिर दूसरा हमने इसमें एक चीज़ और भी तय की है, क्योंकि ये कानून जो है वो अभी फेडरल टेरिटरी में पंजाब में और केपी में है। तो हम 3 ऑम्बड्स पर्सन आपस में केसेस को एक्सचेंज भी करते हैं। और फिर ख़ास तौर पे जो फेडरल ऑम्बड्स पर्सन का ऑफिस है यहाँ पे रीजनल, तो हम लिटिगेंट्स को उसमें भी सेव करते हैं कि रादर कि वो इस्लामाबाद में जाके केस फाइल करें। हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं होती तो हम उनको रेफ़र कर देते हैं यहीं उनके रीजनल ऑफिस में कि आप अपना केस परसू करें और फाइनल वर्डिक्ट के लिए वहाँ पे फेडरल ऑम्बड्स पर्सन के पास चला जाए। सही تاسو خبره کوله جی دا سدا چې دا وومن انفورسمنٹ آف وومن پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2019 تقریبا 2020 نا فنکشنل شو سیکریٹریٹ اومبڈ سیکریٹریٹ کار شروع کو نو میډم چې کوم فګر وی چې اوسه پورې 800 کیسز راغلي دي. دا 800 چې مونږ ډبل کو نو د دې نه زیات کیسز پکار وو. پس تاسو خبر چې اویرنس په وجه باندې اوس چې دا کم پروګرامز سٹارټ دي هر ډیسټریکټ کې دا اویرنس څومره زیاتیږي نو دا به داسې د خو ماته نه لګي چې بیا به اومبډ سیکریټریټ باندې به برډن نورم زیات وي. نو که داسې ډیسټریکټ کمیټیز یو سجیشن دا دی چې تاسو چې سټاف کم دی چې سټاف سی وای شي یا لکه دا ډیلیګیټ شي نور دا چې اوس دا سونه مطلب دا چې نن دویم ورځ دا چې 3 کیسز هم ماته بل به انکریجینګ ادا د چې زموږ ډیر سینیئر کاونسلز دي دلته ډیر نو موړي کاونسلز دي پېښور کې چې هغوی خپل کیسز بجې د دې چې سیول کورټ ته وړې وي هغوی هم د دې فورم سهارا واغشته او دلته لاړې. نو دا موږ دپاره هم ډېر انکریجینګ خبره ده چې مطلب دی چې موږ او بله دا ایډمنسټریشن چې کوم دی چې څومره اوس پکې وکړو مطلب زما کیس کې نه دی شوي د دوی د طرفه لږه کمزوري وه هغه ټایم کې خو بهرحال اوس چې څومره ایکټیو شو او جی نو دا جس وقت جس وقت خوشنود کا کیس تھا اس وقت ہمارے پاس آفس بھی نہیں تھا. نہیں وہ تو مردان میں ہے نا. دوسرا یہ تھا کہ یہ اس اومبڈس پرسن کے انسٹیٹیوشن کو سمجھنے میں بھی لوگوں کو ٹائم لگا. یعنی جس وقت انہوں نے کیس ہمارے پاس فائل کیا اس وقت سوشل ویلفیئر سے بارو کیے ہوئے 3 کا اسٹاف اور یہ آفس تھا. تو ایک اس آفس کو خود بھی ایوالو ہونا تھا. دوسری میں آپ کو اس میں ایک بات بتاؤں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کیسے اور بڑا، دیکھیں ابھی میں نے اپر چترال اور لوور چترال کیا ہے، وہاں پہ ہمارا اویئرنیس کا پروگرام جہاں کہیں پر بھی ختم ہوا ہے بریک میں ہمارے پاس 2-3 کیسز وہیں آ جاتے ہیں. چترال میں بھی کیسز آئے ہیں اور آج میں بنو کے بعد اس پروگرام کے لیے آ رہی ہوں. تو آج بنو میں بھی جب ہمارا پروگرام ختم ہوا تو 4 کیسز وہاں پہ ڈسکس، بنو سے آلریڈی ہمارے پاس ہے بھی لیکن پروگرام میں جو آپ انٹریکٹ کرتے ہیں. ایشو ہمارے پاس اب یہ ہے کہ آلریڈی اور یہ خوش قسمتی ہے کہ پروونشل گورنمنٹ میں کی طرف سے ہمیں سپورٹ آ رہی ہے. تو یہ جو 2022 اور 23 میں ہم نے ڈیمانڈ کی ہے پی این ڈی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کہ ہمیں 6 ریجنل آفیسز دیے جائیں. تو ہمیں کمیٹی کی ضرورت نہیں، ہم فل فلیج وہاں پہ ریجنل کمشنر بٹھائیں گے جو کہ ایک جوڈیشل آفیسر ہوگی اور اس کے ساتھ پورا سیٹ اپ ہوگا کہ وہاں پہ کیس کو باقاعدہ اس کی پروسیڈنگ ہو. اور پھر اس میں یہ جو مسعود نے بتایا تو یہ لوڈ نہیں آئے گا اس پہ، کیسز جلدی حل ہوں گے. لوڈ کی مجھے فکر نہیں ہے، اگر زیادہ مجھے فکر اس بات کی ہے کہ ایک عام عورت ایک عام شخص اپر چترال سے کتنے گھنٹے کا سفر کر کے یہاں تک آئے گا. بالکل مین ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس وسائل ہوں گے، پیسے ہوں گے، کرایہ بھی بڑھ گئے، کرایہ ہوگا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اسی لیے اس کو ہم نے آن لائن سے بھی ایڈریس کیا ہے لیکن کتنے لوگوں کے پاس اینڈرائیڈ فون ہے. بالکل. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریجنل آفیسز ہوں. اور اس بجٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو 4 اداروں کو فائنانس منسٹر نے پک کیا ہے اس میں ایک اومبڈس پرسن کا بھی ہے. اسی طرح جو اس سال ہمیں بجٹ ملا ہے، پہلے ہم ڈونر ڈیپینڈنٹ تھے، اس سال کے پی گورنمنٹ نے یہ جو پرو بونو لائر یا مفت قانونی امداد کا ہمارا پروجیکٹ تھا اس کو گورنمنٹ اسکیم کا حصہ بنا لیا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگا
لیکن کسی بھی ادارے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ 3 سال بہت تھوڑی مدت ہے جو ادارہ یہاں پہ ایگزسٹ ہی نہ کرتا. ابھی سٹارٹ ہے انشاءاللہ، جیسے ہی ٹائم گزرے گا تو یہ ہوگا. ګرانو کتونکو زمونږ نننۍ خپرونې وخت سرته ورسېد، موږ کوشش کوو انشاءالله چې د دې خپرونې نه وروسته موږ پکې علما کرام هم راولو، بیا چې کوم ایلډرز دي هغه هم راولو. او دا یو ډېر بنیادي ټاپک دی، دا یو بنیادي مسله زمونږ ستاسو او زمونږ د نیمې آبادۍ یعنې زمونږ د میندو د خویندو د هغې د حق دپاره. نو خیبر ټي وي به کوشش کوي په دې کې بیا نور چې کوم د سوسایټۍ کوم خلک دی، کوم خوریز دي، سپینګري دي، علما کرام دي، چې هغوی هم موږ په دې کې انبورډ واخلو او په دې باندې موږ ډسکشن وکړو. تر بیا د الله په امان.